اسی لیے میرے بھائیوں ہم بدعات سے سمجھوتا نہیں کرتے. ہمارا مذہب محرم کے مہینے میں کچھ اور بن جائے, ربیع الاول کے مہینے میں کچھ اور بن جائے, نہیں. یہ بات یاد رکھو, بدعت جو ہوتی ہے نا یہ انڈے بچے دیتی ہے. کسی زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آتا تو لوگ کہتے 12 وفات کا مہینہ آ گیا. اب دور بدل گیا, اب جھنڈے لگے صاحب عید میلاد النبی کا مہینہ آ گیا. اب بڑے بڑے بینر لگے ہیں, نئی سڑک پر لگ جاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جذباتی اینگل سے دیکھو تو یار لگتا ہے تو بات تو صحیح ہو رہی ہے. دنیا والے اپنے اپنے بڑوں کی جینتی منا رہے, جنم دن منا رہے, ہمارے پیارے نبی ہم ان کی پیدائش کی خوشی ہم نہیں منائیں گے. جذباتی اینگل سے دیکھو تو بات تو صحیح لگ رہی ہے نا. اور عید میلاد النبی کے سپورٹ میں جتنی تقریریں ہیں کبھی غور کیجئے گا, یا تو جذباتی اینگل سے بلیک میل کیا جاتا ہے یا پھر کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا پٹ کیا جاتا ہے. قرآن کی آیتوں کو اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہمارا ایک ہی سیدھا سادہ سوال ہے میرے بھائی, یہ عید منا رہے ہو نا, یہ عید منا رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ تو سب سے بڑی عید ہے. جیسے ہمارے کچھ ایسے بھائی لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں, ان کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا ان کی عید الفطر اتنے اہتمام سے نہیں منائی جاتی, عید الاضحیٰ اتنے اہتمام سے نہیں, عید غدیر وہ مناتے ہیں. اب وہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں وہ ایک اس کی الگ اسٹوری ہے, اس پر بات میں کبھی میں روشنی ڈالوں. تو ہمارے بہت سارے بھائی کیا کہتے ہیں, صاحب سب سے بڑی عید تو عید میلاد النبی ہے, سب سے بڑی عید عید میلاد النبی ہے. قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. نبی کی حدیثوں میں بخاری اٹھا لو, مسلم اٹھا لو, ترمذی اٹھا لو, ابو داؤد اٹھا لو, حدیث کی کسی کتاب میں کتاب العیدین کا چیپٹر ملے گا, کتاب عید میلاد النبی کا چیپٹر آپ کو کہیں نہیں. یہ کون سی عید ہے میرے بھائی جو صحابہ نے نہیں منائی, جو تابعین نے نہیں منائی, اس امت کے بہترین لوگوں نے نہیں منائی, پیارے نبی نے نہیں منائی, نبی کے چاہنے والوں نے نہیں منائی. ان سے بڑے ہم نبی کے چاہنے والے ہو گئے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی دی ہے کہ ہم بہکنے والوں میں سے نہیں, ہم چمک دمک سے دھوکہ کھانے والوں میں سے نہیں کہ صاحب یہ تو کیک کٹ رہی ہے, یہ تو کمکمے لگے ہیں, یہ تو بڑا ڈیکوریشن ہو رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. جو آنکھوں کو اچھا لگے وہ دین نہیں ہے, جو دل کو اچھا لگے وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو مصطفیٰ کو اچھا لگے, دین وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگے, دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو. اہل حدیث کا معنی بڑا کلیئر ہے, بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل ہے, بالکل صاف ہے. اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ امام مالک کے جملوں میں اگر بات کہی جائے, امام مالک کہا کرتے تھے, قرآن کی وہی آیت پڑھتے تھے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسی آیت کے امام مالک پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ بدعت دین کے اندر کوئی اچھی بدعت ہے تو وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پورا نہیں پہنچا. جو یہ کہتا ہے کہ یہ عید بھی اسلام کے اندر ہے, یہ شب برات بھی اسلام کے اندر ہے, یہ محرم کا تعزیہ اور اس کا جلوس بھی اسلام کے اندر ہے, یہ ربیع الاول کا جلوس بھی اسلام کے اندر ہے, یہ عرس, یہ گاجے باجے, یہ مزارات, یہ تمام جتنے شرک و بدعت کے کام اور یہ دین کے اندر شامل ہیں, تو وہ یہ بتائے کہ میرے نبی نے جو دین دیا تھا اس کے اندر یہ کیوں نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا اور یہ کمپلیٹ کر رہا ہے. پھر امام مالک یہی آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. جو چیز اس وقت دین میں شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں, ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہمیں اس منہج کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کی توفیق. اور اگر ہمارے ہی کچھ بھائی آج اہل حدیث رہتے ہوئے اور اس منہج پر چلتے ہوئے کسی بے حیائی کے کام کا سپورٹ کریں, کسی غلط کام کا سپورٹ کریں اور کسی غلط چیز میں تعاون کریں, اس کو پرمپرا کا نام دیں, اس کو باپ دادا کے طریقے کا نام دیں, اس کو یہ کہہ کر کے جواز فراہم کریں کہ صاحب ہوتا چلا آ رہا ہے. اہل حدیث کا کبھی یہ منہج نہیں رہا ہے کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے ہم وہ کریں. ہم نے تو اسی پر لڑائی کی ہے, ہمارے آباء و اجداد نے تو اسی پر اپنی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں صاحب جو ہوتا چلا آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح وہ ہے جس کو اسلام نے صحیح کہا ہے, جس کو رب کے قرآن نے صحیح کہا ہے, جس کو مصطفیٰ کے فرمان نے صحیح کہا ہے. تو میرے بھائیو, جب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو نا, یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. اور ایک بات آپ کو بولوں, سماج میں
اہل حدیث جب کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کی بھی بڑی نظر رہتی ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا، اہل حدیث گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگوں کی زبان سے کیا بات، بڑے اہل حدیث بنتے ہیں صاحب، بڑے قرآن حدیث والے بنتے ہیں، دکون کیا یہ ہو گیا. یعنی دنیا بھی ہمیں اس حوالے سے جانتی ہے کہ یہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے، اس کے گھر میں یہ کام کیوں ہوا، اس نے یہ کام کیوں کیا. اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس ٹائٹل کی حفاظت کرو، اس لقب کی حفاظت کرو، اس منہج کی حفاظت کرو. اور اگر آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہو، میلوں ٹھیلوں میں جانا چاہتے ہو، بے حیائی کے اڈوں پہ جانا چاہتے ہو، ہر حرام جگہوں پہ جانا چاہتے ہو، تو نکال کے پھینک دو اس ٹائٹل کو. اس ٹائٹل کو بدنام نہ کرو میرے نام، اس منہج کو بدنام نہ کرو، اس مسلک کو بدنام نہ کرو. یہ مسلک کتاب و سنت کا ہے، یہ مسلک صحابہ کا ہے، یہ مسلک میرے نبی کا دیا ہوا ہے. اس مسلک پہ اگر چلتے ہو تو اس مسلک کی لاج رکھو میرے بھائی. اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا کام ہو بھی رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے بچے نہیں جائیں گے، ہماری عورتیں نہیں جائیں گی، ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے. اور اگر آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ اپنے مسلک اور عقیدے کو اور منہج کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے میرا.